14 अगस्त 1947। ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मार्काए हक, जुर्रत की दास्तान। पाकिस्तान वो अजीम ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने देखा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बेमिसाल क़यादत और पुख्ता इरादे से इसे हकीकत बनाया। पाकिस्तान सिर्फ सरज़मीन का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, इस्तिक़लाल और ईमान से जुड़ी वो हकीकत है जो दुनिया की तारीख़ में एक मुनफरिद मिसाल है। आप सब आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में। 1947 से लेकर आज तक ये रियासत अपने वजूद, वक़ार और नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेशुमार इम्तिहानात से गुजरी है। इन तमाम मरहलों पर अफ़वाज पाकिस्तान ने साबित किया कि वो ना सिर्फ सरहदों की मुहाफ़िज़ है, बल्कि कौम की उम्मीद, यकीन और वक़ार की अलामत भी है। क़याम पाकिस्तान के साथ ही बर्रे सग़ीर की तक़सीम ने एक नए सफ़र का आगाज़ किया, मगर ये सफ़र आसान न था। 1948 में जब कश्मीरी अवाम पर जुल्म की यलगार की गई और उनके हक़ के खुद इरादियत को दबाने की कोशिश की गई, तो पाक फ़ौज ने हर सतह पर इनका दिफा किया। ये हमारी सफ़ारती बसीरत, अस्करी महारत और नज़रियाती वाबस्तगी की पहली बड़ी आजमाइश थी, जिसमें हम सुर्खरू हुए। इंडिया के साथ वो जबरदस्ती से आ गया, हम उनके साथ लड़ कर इस कर्ज दिया या आज़ादी होकर आज़ादी करके इस कर्ज दिया, इस कर्ज में आज़ाद करके करगिल में गया, करगिल में आज़ाद करके लद्दाख में गया। सर उनको साथ मुकाबला करके वोट दिया जाता, हम 100 हो गया तो वो 300 400 होता था। बहुत से ड्यूटी नहीं था, कवर नहीं था, असला भी नहीं था। उनको मार कर असला यानी हमारा हाथ मार कर उनको साथ मुकाबला किया है। सर 1965 में दुश्मन ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया, मगर पाकिस्तानी कौम और अफवाज ने मिलकर ऐसा जवाब दिया जो तारीख का सुनहरी हिस्सा बन चुका है। चविंदा, सियालकोट और वागा के महाज हमारे शहीदों और गाजियों की बहादुरी की गवाही देते हैं। महदूद वसाइल के बावजूद अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को न सिर्फ रोका, बल्कि उसे पसपाई पर मजबूर किया। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। हम पूरे इत्तेहाद और अज़्म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। ये मार्का साबित करता है कि पाकिस्तान की क़ुव्वत उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके जवानों के ईमान, जुर्रत और पेशा महारत में है। 1971 एक पेचीदा और तल्ख़ हकीकत थी। मशरकी पाकिस्तान को अलग करने के लिए दुश्मन की जानिब से अंदरूनी साजिशें और बैरूनी हमले किए गए, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हर महाज पर जुर्रतमंदी से मुकाबला किया। अगरचे नताइज तल्ख़ थे, मगर पाकिस्तानी कौम और उसकी मुसल्लह अफवाज ने यह साबित किया, ये कौम और उसकी बहादुर अफवाज हमेशा एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद और साबित कदम है। 1999 कारगिल में अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने शदीद मौसम और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद बुलंद पहाड़ों पर दुश्मन के मजबूत मोर्चों का डट कर मुकाबला किया और साबित किया कि वतन के दिफा में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती।
یہ مارکا پاکستان کی عسکری مہارت، ذہانت اور غیر متزلزل عزم کی ایک روشن مثال ہے۔ 2025 میں ایک بار پھر دشمن نے الزام تراشی کا پرانا ہتھیار استعمال کیا۔ پہلگام مقبوضہ کشمیر میں 26 ہندو سیاحوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد بھارت نے پاکستان پر حملے کا الزام عائد کیا اور آپریشن سندور کے تحت 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی فضائیہ نے اپنے رافیل طیاروں کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، سرحدی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کے رافیل طیاروں کو تباہ کیا اور اپنی فضائی حدود کا بھرپور دفاع کیا۔ اسی دوران لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج نے بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ شروع کیا، مگر پاک فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب دشمن نے ایک اور بزدلانہ وار کیا، پاکستان کے کئی فضائی اڈوں پر میزائل حملے کیے۔ پاکستان نے اس اشتعال انگیزی کا جواب محض روایتی انداز میں نہیں دیا، بلکہ آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کرتے ہوئے بھرپور عسکری رد عمل دیا۔ پاک فضائیہ نے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے جدید فتح میزائل، فضائی ہتھیاروں اور جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کے فوجی اڈوں کو تباہ کیا اور بھارت کے جدید S-400 دفاعی نظام کو کامیابی سے نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی افواج دشمن پر ہر محاذ پر فوقیت رکھتی ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر اس لڑائی میں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت رسپانسبل اور میچور ملک کے طور پہ سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ انڈینز نے میزائلز فائر کیے، مسلمانوں کی ورشپ پلیسز ہیں اس پہ فائر کہہ وہ رہے تھے کہ یہ ٹیررسٹ پلیس ہیں۔ UN کے چارٹر کے مطابق بھی ورشپ پلیسز پہ فائر کرنا لڑائی میں بھی غلط ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سویلین کیجویلٹی۔ ہم نے اس کا بہت رسپانسبل جواب دیا بائی ہٹنگ دیئر ملٹری ٹارگٹس۔ ہم نے پاکستان فوج نے کوئی بھی انڈین سول ٹارگٹ ہٹ نہیں کی۔ جو 5th جنریشن وارفیئر میں انڈین پروپیگنڈا کی وجہ سے جو ایک فضا پھیلی ہوئی تھی کہ شاید عوام اور فوج جو ہے وہ ڈفرنٹ پیج پہ ہیں، جو کہ نہیں تھی، لیکن انڈیا اس کو پروپیگیٹ کر رہا تھا۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ آرم فورسز کے بالکل پیچھے اسی طرح سیسے پلائے ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے جس طرح آرم فورسز انڈیا کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ مارکا، جسے مارکہ حق کا نام دیا گیا، صرف ایک عسکری کارروائی نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی خود مختاری، قومی سلامتی اور دفاعی نظریے کا عملی اظہار تھا۔ اس آپریشن نے دنیا کو باور کرا دیا کہ پاکستان نہ صرف عسکری طور پر مستحکم ہے، بلکہ اپنی دفاعی خود مختاری کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اس امن کی قیمت قومی غیرت پر سمجھوتا نہیں۔ پاکستان کا دفاعی ثلاثہ، زمین پر فولاد، فضاؤں میں شہباز اور سمندر میں طوفان، ہر لمحہ دشمن کے ہر وار کا بھرپور جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ جو کچھ عرصے سے کچھ چیزیں ہمارے اندر دراڑیں ڈال رہی تھیں، ان ایک چند گھنٹوں کے اس آپریشن نے ان دراڑوں کا مکمل طور کے اوپر سدباب کر دیا، اور ہم ایک آہنی دیوار کی مانند، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہم اپنے دشمن کے سامنے کھڑے تھے اور دشمن ہی کو دم دبا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہماری عوام، ہماری افواج اور ہماری تمام ادارے وہ ایک پیج پر ہیں، وہ تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا ہی ہے۔ تو ہم ہر دم تیار اور ہر دم برسر پیکار رہنے والی قوم اور رہنے والی مسلح افواج ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہ ایک اس قوم کا جذبہ ایمانی اور جذبہ ایثار ہے
جو ہمارے اس تسلسل کے ساتھ ہم اس حالت کے اندر ہیں، اور نہ ہم تھکے ہیں اور نہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے یا کوئی مایوسی ہے۔ اس معرکہ حق میں، اس بنیان المرصوص کے اندر ہماری لیڈرشپ نے جس طرح سے اپنی اس رول کو نبھایا ہے، وہ ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اب آنے والے وقتوں میں اندر جب ملٹری ہسٹری پڑھائی جائے گی تو ایک بہت بڑی مدت تک ہماری اس لیڈرشپ کے اس رول کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا اور اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا فینومنل کردار تھا جو ہماری لیڈرشپ نے ادا کیا ہے، اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم۔ یہ پاکستان ہے، ایک نظریہ، ایک ناقابل تسخیر حقیقت۔ یہاں قربانی محض روایت نہیں، فرض ہے، اور فرض سے پیچھے ہٹنا ہماری تاریخ کا حصہ نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔